السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 30th لیکچر شروع کر رہے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم ٹرانسفارمیشن آف ڈیٹا کی بات کریں گے. اب ٹرانسفارمیشن آف ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ وی کین ریڈیوس دی نمبر آف کیٹیگریز. وی کوڈ چینج دی ایگزسٹنگ ڈیٹا انٹو something new so that we are in a position to make or do a meaningful analysis of the situation. اب اس ٹرانسفارمیشن میں ہم جو اوریجنل ڈیٹا ہے اس کو ماڈیفائی کر کے اس سے نیا ویریبل کریٹ کر سکتے ہیں، یا ایگزسٹنگ جو کیٹیگریز ہیں ان کو ہم کولیپس کر کے نیو کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. یہ ریسرچر کا ڈیسیژن ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وچ کائنڈ آف انفارمیشن اور وچ کائنڈ آف ڈیٹا از مور اپروپریٹ اینڈ سوٹیبل فار دی انالیسز، اور وچ کائنڈ آف ویریبل اور what kind of categories would be appropriate for making a table or for making a cross table, and how out of that he could be able to do a meaningful kind of analysis. اب اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے فرض کیجئے کہ ایک سوال پوچھا ہے، اس میں ہم نے ڈیٹ آف برتھ اپنے رسپونڈنٹ کی پوچھی ہے، ہم نے اس سے اس کی ایج نہیں پوچھی، اور اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں. might be something in the mind of the researcher کہ اس نے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پوچھی. سمجھا ہوگا کہ اگر ڈیٹ آف برتھ پوچھیں گے تو شاید اس سے کوئی انفارمیشن میں باعث آئے گا، تو اس نے بجائے اس سے ایگزیکٹ ایج پوچھے اور اس نے اس سے ڈیٹ آف برتھ پوچھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ایج کے کیلکولیشن میں لوگ مائٹ میک اے ڈفرنٹ کائنڈ آف انٹرپریٹیشن. اس انٹرپریٹیشن میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ از اٹ کلوزر ٹو دی نیکسٹ برتھ ڈے اور اٹس کلوزر ٹو دا پریویس برتھ ڈے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ہمارے جو رسپونڈنٹس ہیں ہاؤ ڈو دے انٹرپریٹ دیٹ. سو دا ریسرچر سمپلی آسک کہ واٹ از یور ڈیٹ آف برتھ. اب اس ڈیٹ آف برتھ سے وی کین ٹرانسفارم دی ایکچوئل ڈیٹ آف اے پرسن. وی نو دا پریزنٹ ایئر، اور ڈیٹ آف برتھ کا بھی ایئر ہمیں پتہ ہے، اور ان کو اگر ہم ڈفرینس ان کا نکالتے ہیں تو دیٹ مائٹ ہیلپ اس ان estimating اور calculating the date of birth of a person. اسی طرح اور بہت سارے let's say variables ہیں. ہم نے رسپونڈنٹ کی let's say انکم پوچھی ہے، رسپونڈنٹ کی ایجوکیشن پوچھی ہے، رسپونڈنٹ کا آکیوپیشن پوچھا ہے، اور ان آسپیکٹس کو، ان آئٹم کو ہم انالائز ضرور کر رہے ہیں. But let us say کہ maybe the respondent the researcher tries to construct something new out of these three aspects which he has gotten from the respondent. Let's say کہ وہ انکم کو اور اس کی جو ہے آکیوپیشن ہے اور اس کی ایجوکیشن ہے، مے بی ان تینوں کو وہ کمبائن کر کے wants to construct a new variable، تو وہ بھی اس قسم کی بات ہو سکتی ہے. That becomes part of the transformation of the data. So this is what it implies. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ رسپانس کیٹیگریز ہیں. let's say ہم نے ایک سوال پوچھا ہے، اس سوال میں ہم نے 5 کیٹیگریز بنائی ہیں. 5 کیٹیگریز کا آپ کو یاد ہوگا کہ that refers to the Likert type of scale, 5-point scale. اس میں ہم نے دیکھا کہ اسٹرانگلی ایگری ہے، نیوٹرل ہے یا انڈیسائیڈڈ ہے، ڈس ایگری ہے، اینڈ دین وی ہیو اسٹرانگلی ڈس ایگری. نا 5 کیٹیگریز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو مے بی ریسرچر فائنڈز ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈسٹریبیوشن، یا کیسز کس میں کتنے آ رہے ہیں، اینڈ ہی ڈیسائڈس کہ 5 کی بجائے اگر 3 کیٹیگریز بنائیں تو پرابلی for that particular research or that particular question to which he wants to find an answer, it might be more meaningful. So then he might decide کہ جو strongly agree ہے اور agree ہے maybe ان کو وہ اکٹھا کر دیتا ہے اور ان کو ایک کیٹیگری بنا دیتا ہے.
جو درمیان کی کیٹیگری ہے جس کو ہم نے نیوٹرل کہا یا انڈیسائیڈڈ کہا, مے بی ہی کیپس دیٹ کیٹیگری ایز اٹ از, اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ڈس ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کو کمبائن کر دیتا ہے. تو اس طرح سے ہماری جو 5 کیٹیگریز تھیں ان کو اس نے ریڈیوس کر کے 3 کیٹیگریز میں بنا لیا. مے بی سم ٹائمز دس بیکمس مور میننگ فل فار کنسٹرکٹنگ اے ٹیبل. اگر ہم ٹیبل کے بہت زیادہ کیٹیگریز بناتے ہیں تو دین اٹ مائٹ بیکم wieldy. It may not be possible to manage or handle it. Therefore, we might try to reduce it. So that is another kind of example of transformation. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسکیل کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اسی طرح ہم انڈیکسز کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ان اسکیلز اور انڈیکسز کے کنسٹرکشن میں بھی we might be using different kind of items, اور ان items کو پھر ہم اکٹھا کر کے اس variable کو ہم بنا سکتے ہیں. تو that is how when we look at the transformation, تو transformation میں بات یہی ہے کہ ہم existing جو ڈیٹا ہے اس کو ہم کیسے اپنی ضرورت کے مطابق چینج کرتے ہیں, ماڈیفائی کرتے ہیں. تو ان ادر ورڈز ٹرانسفارمیشن سمپلی از اے پروسیس آف چینجنگ دی ایگزسٹنگ ڈیٹا انٹو سم تھنگ وچ از مور میننگ فل, وچ ریکوائرز دی ریسرچ نیڈس اینڈ وچ از مور مینیجیبل فار پرپزز آف انالیسس. تو جیسے میں نے کہا کہ اس سے ہم نیا ویریبل بھی کریٹ کر سکتے ہیں. میں نے مثال دی کہ سوشل کلاس آپ کا ویریبل کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, اور چونکہ ہم کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں تو کمپیوٹر میں ہمارے پاس اس قسم کی بڑی فیسلٹیز ہیں جس میں وی کین کنسٹرکٹ اے نیو ویریبل, اور اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے وی may have to give a command to the computer and might ask, okay, compute new variable, نام اس کا رکھ سکتے ہیں. We could simply say, okay, variable 1 plus variable 2 plus variable 3, and that is likely to give us a new variable. So that is how we try to compute or develop or make or create a new variable depending upon our requirements. So then we move on to looking at that like this, that if you have to look at its definition or its explanation, تو میں اس کو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ میجرمنٹ آف سوشل فینومینن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو شاید ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ کوانٹیٹیو آ رہی ہے. انکم ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از دا فگرز, دوز آر نمبرس. پھر کبھی کچھ ایسے ہمارے پاس ویریبلز آتے ہیں جن کو ہم ڈائریکٹلی اس طرح سے میجر نہیں کر سکتے. ان کے لیے ہمیں کوئی پراکسی حساب سے کرنا پڑتا ہے کہ سم ادر ویریبلس ریکوائر دا یوز آف سروگیٹس اور پراکسیز. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک جاب سیٹسفیکشن کا ویریبل لیا تھا, اس کی ہم نے آپریشنلائزیشن کی تھی. اس آپریشنلائزیشن میں ہم نے اس کی بہت ساری ڈائمینشنز دیکھی تھیں. ہر ڈائمینشنز کے پھر ہم نے ایلیمنٹس بنائے تھے اور ہر ایلیمنٹ پہ ہم نے بہت سارے کویشچنز بنائے تھے. تو اس طرح سے اس ویریبل کو میجر کرنے کے لیے وی ہیو یوزڈ نمبر آف اسٹیٹمنٹس. اب ان اسٹیٹمنٹس کو ہم اکٹھا کریں گے تو دین وی مے بی ایبل ٹو ڈیولپ سم آئیڈیا اباؤٹ دی لیول آف جاب سیٹسفیکشن. اس کا ایک انڈیکس بناتے ہیں جس کی بات ہم کچھ دیر بات کرتے ہیں. لفظ بولا میں نے انڈیکس, اور انڈیکس کے ساتھ اسکیلز بھی آتے ہیں, اور انڈیکسز اینڈ اسکیلز جو ہیں quite frequently people use them interchangeably. But certainly scale جو ہے is a measure to capture the intensity, direction, level or potency of a variable.
اس میں جو بیسک آئیڈیا ہے کہ وی آر لوکنگ ایٹ دی لیٹس سے رسپانسز آن اے پرٹیکولر کنٹینیوم. وہ کنٹینیوم جو ہے وہ انٹینسٹی کو میئر کر رہا ہے, کوئی ڈائریکشن کو میئر کر رہا ہے, کہ اس کی لیول کو میئر کر رہا ہے. سو وی ٹرائی ٹو پٹ دیم آن اے کنٹینیوم. لکر اسکیل کا آپ کو یاد ہوگا, دیٹس اے 5-point scale. وی آر پٹنگ the responses of respondent in an ordinal kind of way, starting from strongly agree all the way to strongly disagree. تو اس طرح سے ہم ان کو ایک آرڈر میں رکھ رہے ہیں. You might say that this is an ordinal level of arrangement of the responses, possible responses to a particular statement or a question. انڈیکس کی بات کر رہے ہیں تو انڈیکس از اے میجر ان وچ ریسرچر ایڈز اور کمبائنز several distinct indicators of a construct into a single score. اور اس طرح سے پھر ہم ایک composite score کی بات کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیکس میں we are having number of items, number of statements, اور ہر اسٹیٹمنٹ کا responses ہیں. Those responses might be in an ordinal kind of scale, like a 5-point scale or a 3-point scale or a 7-point scale. تو اس کو ہم ایک ایک آئٹم کے اوپر جو responses ہیں, پھر ان responses کو ہم quantify کر لیتے ہیں. ان responses کو ہم لیٹس سے کوئی نمبر اسائن کر لیتے ہیں, ان کو ہم اسکور دے دیتے ہیں, اور ان اسکورز کو پھر ہم ایڈ اپ کرتے ہیں. ایڈ اپ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک کیمولیٹو قسم کا اسکور آ جاتا ہے, اور وہ اسکور جو ہے اس رسپونڈنٹ کی چیز, وہ جو بھی ہم ویریبل میئر کر رہے ہیں, اس ویریبل کی اگر ہم کنٹینیوم کی بات کر رہے ہیں تو اس ویریبل کے اوپر اس رسپونڈنٹ کی پلیسمنٹ ہمیں مل جاتی ہے. اگر ہم انڈیکس لے رہے ہیں, لیٹس سے ایک اماؤنٹ ہے 15 سے 20 کا ایک انڈیکس ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس رسپونڈنٹ کا کیا سکور ہے, اور اس 15 اور 20 کے درمیان وہ کہاں پلیس کیا جا سکتا ہے. تو اس انڈیکس بنانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ all items in a scale or index fit together to measure that particular construct. Construct سے مراد یہاں پر ہے کہ وہ جو ویریبل ہے, جو کانسیپٹ ہم میجر کر رہے ہیں, تو اس میں ہم یہ جو several pieces of information ہے ان کو ہم اکٹھا کر کے پھر ہم اس کا ایک اسکور انڈیکس ڈیولپ کر سکتے ہیں. So all pieces measure the same construct and each sub-dimension is part of the construct's overall content. Sub-dimension سے مراد یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جاب سیٹسفیکشن کا دیکھا تھا, اس کی ہم نے کتنی ساری ڈائمینشن بنائی تھی. اس میں انوائرنمنٹ کی بات تھی, اس میں اس کا ریمونریشن کی بات تھی, تھنگس لائک دیٹ. تو اس کی وضاحت کے لیے we will have number of examples. ان ایگزامپلس میں دیکھیے ہم فیمنسٹ آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں. اب فیمنسٹ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ دیٹس این آئیڈیالوجی اباؤٹ جینڈر. اٹس این ایبسٹریکٹ اینڈ اے جنرل کانسٹرکٹ. اب اس کو اگر ہم ڈیفائن کر رہے ہیں تھیوریٹیکلی لیول پر اور آپریشنل لیول پر, تو ہم نے کہیں سے اسٹارٹ کیا. لیٹس سے آئیڈیالوجی اباؤٹ جینڈر, دیٹس اے فیمنسٹ آئیڈیالوجی. اور اگر اس کو ہم آپریشنلائز کر رہے ہیں تو اٹ ول انکلوڈ اسپیسیفک بلیفس, ایٹیٹیوڈ ٹورڈ سوشل, اکنامک, پولیٹیکل, فیملی اینڈ سیکشل ریلیشنس. So these could be 5 areas of a general single construct. Areas کہہ لیں, یہ dimensions کہہ لیں, اور پھر ان dimensions کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ساری ڈائمینشنز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو ری انفورس کر رہی ہیں,
اور ان کو ہم اکٹھا کریں گے تو دین وی مے بی ایبل ٹو measure the feminist ideology of a respondent. So that is how we look. Parts are dimensions, parts mutually reinforcing and together form a system of beliefs about dignity, strength and power of women. اگر ہم انڈیکسڈ کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جیسے کہ میں نے کہا we are combining items into a single numerical score. آئٹمس کی بات ہو رہی ہے کہ ہر آئٹم پر ایک رسپونڈنٹ سکور لیتا ہے اور اگر مختلف آئٹمس ہیں کسی ویریبل کو میجر کرنے کے لیے تو ہم ان کو کمبائن کرتے ہیں. سو ویریس کمپوننٹس آف سب گروپس آف اے کانسٹرکٹ آر ایچ میجرڈ دین کمبائنڈ انٹو ون میجر. اب دیکھیے آپ نے ایک لفظ بڑا عام سا سنا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس. اب کنزیومر پرائس انڈیکس ہم بناتے ہیں اور اس میں کیا چیز ہے, ہم اس میں کچھ آئٹمس لیتے ہیں, ڈیلی یوز کی بات کرتے ہیں, کچھ ایسی ہیں جس کے ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں, کچھ کوالٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, اور ان آئٹمس میں ہاؤس رینٹ بھی ہو سکتا ہے, یوٹیلیٹیز کے بلز بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کو اکٹھا کر کے ہر ایک کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایکسپینسز آ سکتے ہیں, اور ان تینوں چاروں آئٹمس کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک یونٹ آتا ہے. یو مائٹ کال اٹ ایز اے کنزیومر پرائس انڈیکس. اور یہ جو انڈیکس ہم نے بنائی اس کو ہم پھر کمپیئر کرتے ہیں لیٹ سے پچھلے سال کے ساتھ, یا اس سے پچھلے سال کے ساتھ, یا اس سے پچھلے کے سال کے ساتھ. تو اس طرح سے ہم اس کمپیریزن کرنے کے بعد سی پی آئی جس کو میں نے کہا کنزیومر پرائس انڈیکس, اس کے ساتھ ہم کمپیئر کر کے وی مے بی ایبل ٹو لیٹ اس سے سم تھنگ اباؤٹ انفلیشن, یا ہم بات کرتے ہیں کہ مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے یا کتنی کمی ہوئی ہے. سو نمبر آف آئٹمس ہیو بین ٹیکن اینڈ وی ہیو گیون a value to each item, اور ان سب ویلیوز کو اکٹھا کر کے ایک کیومولیٹو قسم کی ویلیو آئی, ایک نمبر آیا, اس کو ہم نے کہا وہ انڈیکس نمبر ہے. اور چونکہ اٹ از سم تھنگ ڈوئنگ ود دی کنزیومر آئٹمس, دیئر فور ہم نے اس کو کنزیومر آئٹمس کہا, since this is being measured with respect to the price, therefore we are using it as a consumer price index. So this is how we try to develop some kind of index. So compare this cost with the previous year, and then on the basis of that we may be able to develop some kind of idea about the change which has taken place in the country over the years with respect to the inflation or the price change, یا لوگوں کی ضروریات کے حساب سے ان کے ایکسپینسز میں کیسے فرق پڑا. تو اس طرح سے وی کین لک ایٹ مینی ادر ایگزامپلس آف دی ٹائپس آف انڈیکسز. ایک بڑی آسان سی مثال لیں تو ہم اپنے امتحان میں ملٹیپل چوائس کویسچنس دیتے ہیں, اور اس کے بیسس پہ ہم ایک انڈیکس بنا سکتے ہیں. Let's say exam with 25 multiple choice questions. The total number of correct answers is a kind of index, a composite measure in which each question measures a small piece of knowledge. 25 سوال ہیں, اس کی اگر ہم رینج کرتے ہیں تو رینج could be ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ہر سوال کو کتنا ویٹیج دیا ہے. اگر ہر سوال کو ہم نے 1 پوائنٹ دیا ہے تو یہ رینج بن جائے گی 25 سے لے کر 0 سے لے کر 25 تک ہماری رینج بن سکتی ہے. اگر سب سوال پر کسی ہمارے اسٹوڈنٹ نے کوئی سکور حاصل نہیں کیا تو دیٹ ول بی 0, اور اگر ہر سوال اس کا صحیح ہے تو پرسن از گوئنگ ٹو گیٹ 25. سو دیٹ کین بی انڈیکس, اسکور انڈیکس. اور کتنی کسی ایک اسٹوڈنٹ نے حاصل کیا ہے اسکور, سو دیٹ ول ڈٹرمن اور دیٹ ول ٹیل
the knowledge of that individual, or that you could call it as a knowledge index of this individual. So that is one example. Then you can also look at occupational rating index. اب occupations بہت سارے ہیں, سب occupations ایک جیسے نہیں ہیں. ہم ان کو رینک آرڈر کر سکتے ہیں. ان کو رینک آرڈر کرنے کے لیے we could develop some measure, we could take some dimensions, we could take some indicators of measuring the level of a particular occupation, اور اس کے بیسس پر اگر ہم ان کی ریٹنگ کرتے ہیں, ان کی رینک آرڈرنگ کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آکوپیشنل ریٹنگ انڈیکس. آنسر یس اور نو ٹو 7 questions that follow on the characteristics of an occupation. اور ہم کچھ آکوپیشن لیتے ہیں. Let's say we take the occupation of a truck driver, we could take a medical doctor, we could take an accountant, we could take a telephone operator. اور یہ جو ہم نے لیے 4 ہم نے آکوپیشنس لیے, اور ان کو ہم نے اگر ریٹنگ کرنا ہے تو ان کے ہم نے ڈائمینشنس لے کر, ڈائمینشن کو سامنے رکھتے ہوئے لیٹس سے وی کین میک سم کویسچنس, اور ہر کویسچن کا جو جواب ہے لیٹ اس سے از یس اور نو. اور اگر ہم یس کو ایک پوائنٹ دے رہے ہیں اور نو کو ہم 0 دے رہے ہیں, اور ڈپینڈنگ اپون دی نمبر آف کویسچنز کہ ہم نے کتنے سوال پوچھے ہیں, لیٹس سے ہم نے ان سے 7 سوال پوچھے ہیں, تو ہمارا جو رینج ہوگا وہ 0 سے لے کر 7 ہوگا. اگر ہر سوال کا ہمارے رسپونڈنٹ نے نو جواب دیا ہے تو ہم اس کو ہر سوال کا اگر نو جواب دیا ہے تو پرسن ہیز گاٹن اے 0 اسکور. اور اگر ہر سوال کا اس نے یس جواب دیا ہے اور یس کو ہم نے 1 کے برابر رکھا ہے, تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ 0 سے لے کر 7 تک ہماری رینج آ رہی ہے. اسکور انڈیکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیٹ از دا رینج. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس میں کتنا جواب دیتا ہے, کس قسم کا جواب دیتا ہے, کس کو کیا رکھتا ہے. سو دیٹ از ہاؤ we try to look at that. Let's look at these questions کہ ہم نے یہ سوال جو ہیں ان occupations کے بارے میں ہم نے کیا پوچھا ہے. مثال کے طور پر ہم نے پوچھا does it pay a good salary. So we are looking at one question. This question applies to each occupation. 4 occupations ہیں, truck driver ہے, medical doctor ہے, accountant ہے, telephone operator ہے. تو ہر آکوپیشن کے بارے میں ہم نے یہ 7 سوال پوچھے ہیں. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پوچھا کہ ڈز اٹ پے گڈ سیلری. اس کا ہم نے رسپانس کیٹیگریز بنائی یس اینڈ نو. دوسرا ہم نے پوچھا از دا جاب سیکیور فار لے آفس اور ان امپلائمنٹ. اگر اس آکوپیشن میں کوئی بندہ جوائن کرتا ہے تو از دیر اے سیکیورٹی آف دا جاب, کنٹینیو کرے گا یا ان امپلائمنٹ کے اس میں زیادہ چانسز ہیں. تو سوال کا جواب اگین یس اینڈ نو. تیسرا تھا از دا ورک انٹرسٹنگ اینڈ چیلنجنگ, کہ جو کام ہے کوئی روٹین قسم کا کام ہے یا انٹرسٹنگ قسم کا کام ہے, یا اس میں اس رسپونڈنٹ کی جو ٹیلنٹ ہے دیٹ از چیلنجنگ. اینی باڈی ہو جوائنز دیٹ آکوپیشن, تو اس میں اس کے اپنی ٹیلنٹ کے ڈیولپمنٹ کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کا جواب اگین وی ہیو یس اینڈ نو. چوتھا ہمارا سوال ہے آر اٹس ورکنگ کنڈیشنز گڈ. ورکنگ کنڈیشن میں ورکنگ انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, ورکنگ آورز ہو سکتے ہیں, یوٹیلیٹیز ہو سکتی ہیں, سیکیورٹی آف دا بلڈنگ ہو سکتی ہے, لائٹنگ ہو سکتی ہے, ٹیمپریچر ہو سکتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو ہر آکوپیشن کے بارے میں now again we are trying to ask this question, اور question ہے yes and no. So what does the respondent say? yes کہتا ہے, no کہتا ہے about each question. 5واں ہے are there opportunities for career advancement and promotion. مطلب یہ ہے کہ is there a mobility chances. Anybody who joins an occupation
جو بھی اس میں ہماری ایگزامپل میں آ رہا ہے تو ول دیٹ بی اے ڈیڈ اینڈ کائنڈ آف جاب اور ہی کوڈ موو up to higher positions in the same occupations. Yes and no. ہمارا نیکسٹ ایک سوال ہے is it prestigious or looked up to by others. سوسائٹی میں اس آکیوپیشن کی کیا پرسٹیج ہے, لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. ٹرک ڈرائیور کی بات ہوئی ہے, میڈیکل پروفیشن کی بات ہوئی ہے, اکاؤنٹنٹ کی بات ہے, ٹیلی فون آپریٹر کی بات ہے. تو ہم ہر آکیوپیشن کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ از اٹ پرسٹیجیس اور لکڈ اپ ٹو بائی ادرس, لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میڈیکل پروفیشن کے بارے میں وہی سوال جواب آ رہا ہے یس اینڈ نو. ٹرک ڈرائیور کے بارے میں یہی سوال یس اینڈ نو. اینڈ اسی طرح دوسرے آکیوپیشن کے بارے میں. ہمارا 7واں کویشچن ہے ڈز اٹ پرمٹ سیلف ڈائریکشن اینڈ دا فریڈم ٹو میک ڈیسیشنس. تو اس میں اگین یہ ہے کہ ڈیسیشنس وہاں پر ہے, لبرٹی کتنی ہے جس آکیوپیشن میں آپ کام کر رہے ہیں. یو کین ٹیک یور اون ڈیسیشنز اور you have to obey the orders of your seniors or the boss or whatever. Again, for each occupation, this question is there and we have yes and no answer. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا رسپونڈنٹ کیا جواب دیتا ہے. The 7 questions are our operational definition of the construct of good occupation. تو ان occupations کو ہم رینک کر رہے ہیں کہ which one is the good occupation on top, second top, third top and fourth one. ہم ان کی رینک آرڈرنگ کر رہے ہیں. تو ہر ریسپونڈنٹ کا ہر آکیوپیشن کے بارے میں سکور آ جائے گا, اور ان سکورز کو اگر ہم دیکھیں تو وی کین لک ایٹ کہ کس آکیوپیشن پہ ہائی سکور ہے, کس آکیوپیشن پہ اس سے کم سکور ہے, کس آکیوپیشن پہ اس سے کم سکور ہے, کس آکیوپیشن پہ اس سے کم سکور ہے. تو یہ جو سکور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس رسپونڈنٹ کی ریٹنگ ہے آف دیز 4 occupations. So this is how we try to develop an occupational ratings index. So total the 7 answers for each of the 4 occupations. Which occupation has the highest and the lowest score? So that will measure the construct with multiple kind of indicators. اب یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے آئٹمس جو ہم لے رہے ہیں وہ دوز شوڈ بی ویلڈ آئٹمس. ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کی بات ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کی تھی, بٹ یہاں پر اتنی بات ضرور ہے کہ واٹ ایور دی آئٹمز آر بینگ ٹیکن دے شوڈ ایٹ لیسٹ ہیو دی فیس ویلیڈیٹی, دیٹ آن دا فیس آف اٹ دے لک ایز اف دے آر measuring what we are trying to measure. Means if we are trying to measure the position of an occupation vis-a-vis others, then it should be able to measure that. So each part of the construct should be measured with at least one indicator. So better to measure the parts of a construct with multiple indicators. So if we have variety of statements, variety of items for measuring a particular, let's say, construct, that gives a bigger leeway to give one his or her opinion when he or she is trying to rate that particular occupation. یا اگر ہم کوئی اور کنسٹرکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اگر جتنی زیادہ ہمارے پاس آئٹمس ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ ہم اس آئٹم کو, اس کنسٹرکٹ کو اچھے طریقے سے میجر کر سکیں, ڈیولپ کر سکیں. لک ایٹ اندر ایگزامپل آف کالج کوالٹی انڈیکس, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز ہیں, can we rank order the colleges with respect to their quality? So dimensions of quality, اگر ہم کالج کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کتنے سارے آئٹمس آ رہے ہیں. Let's say we look at the number of students per faculty member. I think this is one of the indicators of a quality of a particular institution, کہ per teacher students کی تعداد کتنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ اسٹوڈنٹس پر ٹیچر ہوں گے
تو اٹینشن کم ملے گی، تھوڑے ہوں گے تو پرابلی that could be taken as an indicator of the quality of a particular college. سیکنڈ ہو سکتا ہے اے ہائیلی ایجوکیٹڈ فیکلٹی، کہ فیکلٹی جو ہے ان کی کوالیفیکیشنس کیا ہے، دیٹ کوڈ بی اے سیکنڈ آئٹم. تیسرا آئٹم کوالٹی آف کالج کو دیکھنے کے لیے وی آر لوکنگ ایٹ دی لائبریری. سو ہاؤ مینی بکس آر دیئر ان دا لائبریری. If there are greater number of books in a library, that might be considered at a higher level compared with the one whose library is not well equipped. یہاں صرف بکس کی بات ہوئی ہے، باقی لائبریری کی اکوپمنٹ بات نہیں دیکھی. اسی طرح fewer students dropping out of college، یعنی کہ وہ اسٹوڈینٹس who once join the college, do they continue، یا وہ اسٹوڈینٹس ایسے ہیں کہ دے لک فار سم ادر کالج اور دوسرا کالج انہیں اچھا لگتا ہے تو پرابلی دے ول گو. سو اف دیر از اے گریٹر پاسبلٹی آف لیٹس سے چینج آف اسٹوڈینٹس فرام ون کالج ٹو ادرس، مے بی people might make an image about the quality of that particular institution. اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس آئے ہیں how many of them go to higher degrees. More students go to advanced degrees. اگر زیادہ جاتے ہیں تو we might consider کہ that college is of high quality. اگر کم ہیں تو maybe we consider it as a less kind of level of quality. اسی طرح ہم فیکلٹی کی بات کر سکتے ہیں کہ فیکلٹی جو ہے وہ کتنی اپنی ریسرچ میں حصہ لیتی ہے، ریسرچ ورک کتنا کر رہے ہیں، پبلیکیشن ان کی کتنی آ رہی ہیں. وہ انسٹیٹیوشن جس کے فیکلٹی ممبرس آر ان دا فور فرنٹ آف ڈوئنگ ریسرچ اینڈ پبلشنگ ریسرچ پیپرس، میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس کالج کی کوالٹی جو ہے از مچ ہائر دین کمپیئرڈ ود an institution whose faculty is not doing research اور ان کا ریسرچ ورک سامنے نہیں آ رہا. So we have these items. ان items کے بیسس پر let us say we have 100 colleges اور ہم ان 100 colleges کو رینک آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ان کی ریٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو we could look at each college on these very items اور اس کے بیسس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں score 100 colleges on each item, then add the score for each to create an index score of college quality. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر آئٹم کے اوپر بہت سارے سوال بنا لیں اور پھر each item could be given a score and then we could add up that very score. So if we are trying to look at this quality of the colleges, so we have 8 different elements جس کی میں نے بات کی کہ بھائی لائبریری کی بات ہے، ٹیچنگ اسٹاف کی بات ہے، ادر تھنگس. تو ہر ایلیمنٹ پر ہم ایک سب انڈیکس بنا سکتے ہیں. سب انڈیکس آن ٹیچنگ کوالٹی کی ہم بات کر سکتے ہیں، ریسورسز کی بات کر سکتے ہیں. تو ہر ایک کو ہم اگر اکٹھا کریں سب آئٹمس کو، لیٹس سے ہماری سب انڈیکسز 8 بنتی ہیں، تو ہر ایک کو اکٹھا کریں تو وی مائٹ بی ہیونگ ون کیومولیٹو کائنڈ آف اسکور انڈیکس. تو ایک ہی اگر میں یہاں مثال کو لیٹ می ریڈ اٹ آؤٹ جسٹ لائک دس کہ ایوریج سائز آف کلاسز ہے، پرسنٹیج آف کلاس ٹائم ڈیووٹیڈ ٹو ڈسکشن ہے، number of different classes a teacher teaches, availability of faculty to students outside class, currency amount of reading assigned, degree to which the faculty get to know each student, and then student rating of instruction. یہ ایک آئٹم ہے یا ایک سب انڈیکس ہے، اس کے اوپر ایک ہم اسکور انڈیکس یا سب انڈیکس بنا لیتے ہیں. اسی طرح ہم دوسری کی سب انڈیکس بنا دیتے ہیں، تیسرے کی بنا سکتے. ان سب کو اکٹھا کریں گے تو دین وی مائٹ بی ایبل ٹو ہیو اے کمبائنڈ کائنڈ آف میجر فار کوالٹی. سو دیٹ ول میجر دی ڈیفینیشن آف اے کنسٹرکٹ جس کو ہم نے کوالٹی آف کالج کہا، اور اس کے بیسس پر وی کین رینک دیز 100 colleges جو میں نے اس مثال میں
لیے تھے. اب now let's move on to further on to this construction of the index. تو اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ we have number of items. اب کیا ہر آئٹم کو ہم برابر کا ویٹ دے رہے ہیں یا ہمیں ڈفرینٹ ویٹ دینا چاہیے, whether or not to weight each item equally یا ان کو ہم سیپریٹ کر رہے ہیں. In many cases, now that depends upon how the researcher decides. But in most of the cases, we usually try to give equal weight to each item when we are trying to give a score to different items. So, scoring اگر ہم کریں تو ایسا ہے کہ let me take you back, اور میں اس کی پہلے بھی مثال آج بھی دی ہے, take you back to my measurement of the job satisfaction. اس میں ہم نے بہت ساری ڈائمینشنس لی تھیں, ایلیمنٹس لیے تھے, تو نمبر آف اسٹیٹمنٹس آن ایچ آئٹم, اور ہم نے ایک لکٹ اسکیل کے حساب سے رسپانس کیٹیگریز بنائی تھیں, اور وہ 5 کیٹیگریز تھیں. دیٹس وائی وی کالڈ اٹ اے 5-point اسکیل, اور لکٹ کے نام سے چونکہ ایسوسیٹڈ ہے اس لیے ہم وہی نام یوز کر رہے ہیں, اسٹارٹنگ فرام اسٹرانگلی ایگری, انڈیسائڈیڈ یا نیوٹرل, ٹو ڈس ایگری اینڈ اسٹرانگلی ڈس ایگری. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اسٹیٹمنٹس کے جو جواب آ رہے ہیں, یہ جو جواب آئیں گے ان کو ہم اسکور کر سکتے ہیں. 5-point اسکیل ہے, لیٹ اس سے کہ ہم جو اسٹرانگلی ایگری کہہ رہا ہے ہم اس کو 5 کا اسکور دے دیتے ہیں, جو ایگری کہہ رہا ہے ہم 4 کا اسکور دے دیتے ہیں, جو نیوٹرل ہے اس کو 3 دے دیتے ہیں, ڈس ایگری کر رہا ہے اس کو ہم 2 دیتے ہیں, اسٹرانگلی ڈس ایگری کر رہا ہے لیٹس گیو اے اسکور آف 1. تو ہمارا اسکور کا جو رینج ہے فار میجرنگ جاب سیٹسفیکشن آن ایچ آئٹم, یہ اسکور رینج جو چل رہی ہے وہ 1 سے 5 چل رہی ہے. سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو گیو اے اسکور. لیکن ہماری اس جو ہم نے بنایا تھا لیٹ اس سے آئٹمز جاب سیٹسفیکشن کے لیے, اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ اسٹیٹمنٹس پازیٹیو قسم کی اسٹیٹمنٹس تھیں اور کچھ نیگیٹو قسم کی اسٹیٹمنٹ تھیں. جو پازیٹیو اسٹیٹمنٹس تھیں ان کو تو لیٹ اس سے کہ وی کوڈ گیو دا سیم اسکور ایز آئی ہیو جسٹ پرپوزڈ. پازیٹیو اسٹیٹمنٹس اگر ہے تو ہم کہہ رہے ہیں جو اسٹرانگلی ایگری کر رہا ہے تو ہم اس کو 5 اسکور دے رہے ہیں, اور اس طرح سے موو ہوتے ہوئے جو اسٹرانگلی ڈس ایگری کر رہا ہے تو اس کو ہم 1 اسکور دے رہے ہیں. لیکن جو نیگیٹو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو پھر ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ اسکور نہیں دے سکیں گے, ہمیں اس اسکور کو ریورس کرنا ہوگا. کہ ریورس اس طرح سے کہ اگر اسٹیٹمنٹ ہی نیگیٹو قسم کی آئی ہے اور اس کا جواب اس نے نیگیٹو دے دیا ہے کہ لیٹس سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے نیگیٹو قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کا جواب اس نے دیا اسٹرانگلی ڈس ایگری, تو نیگیٹو اینڈ نیگیٹو اف وی ملٹیپلائی دا 2 دین دیٹ بیکمس پازیٹیو. تو اگر اس نے ایک نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جواب اس نے دیا اسٹرانگلی ڈس ایگری, ان ادر ورڈس وہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, تو ہم یہاں پر جو اسٹرانگلی ڈس ایگری ہے اس کو 5 دیں گے. ایگری اگر صرف ڈس ایگری کر رہا ہے تو ہم اس کو 4 دیں گے. انڈیسائڈیڈ ہے یا درمیان میں ہے, نیوٹرل ہے تو ہم اس کو 3 دیں گے. ایگری ہے تو ہم کہیں گے اس کو 2 دیا, اور اگر اسٹرانگلی ایگری کر رہا ہے تو ہم نے اس کو 1 دیا. تو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو ریورس دا اسکور. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ساری ہیں یا نیگیٹو اسٹیٹمنٹس ساری ہیں. ہم نے جب ہم کنسٹرکشن آف کویسچنئر کر رہے تھے تو وہاں یہ بات آئی تھی کہ ویدر دیز شوڈ بی جسٹ لائک دیٹ, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک ہی طرح کی اسٹیٹمنٹس بنائیں اور ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے وہ ایک رسپانس سیٹ کرے,
تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس مختلف قسم کی بنیں, کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو mix them up. I hope you remember when the way we had the guidelines with respect to the questionnaire construction. So once we have it, then we try to move. اب دیکھیے یہ وہی میرے سامنے اس وقت وہ چارٹ ہے, آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم نے وہ اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے دی ہیں. لیٹ اس سے کہ ہم نے یہ جاب سیٹسفیکشن میجرمنٹ کا کویسچنر ہم نے لوگوں کو بھیجا, اور انہوں نے اس کے 5 جو رسپانس کیٹیگریز ہیں اس کے انہوں نے ہمیں جواب بھیج دیے, اور اس کے اوپر انہوں نے ٹک مارک کر دیا. اب یہ ٹک مارک کیا ہے تو دیٹ از دا پرسنز رسپانس, اور ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اسکورنگ کیسے کرنی ہے, اسٹرانگلی ایگری کو کیا اسکور دینا ہے اور ایگری کو کیا دینا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے جہاں ہم نے ٹک مارک کیا ہوا ہے, دیٹس اے پہلی جو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹس اے پازیٹیو کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ. آئی ہیو اے گڈ اپرچونٹی فار ایڈوانسمنٹ ان مائی جاب, اینڈ ریسپونڈنٹ سیز آئی اسٹرانگلی ایگری. دیٹ مینس دا پرسن از ہیپی ود دس جاب, ہی از سیٹسفائڈ. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم 5 کا اسکور دیں گے. دوسرا ہے آئی فیل ویری کمفرٹیبل with my co-workers, again that's a positive statement, اور respondent کہہ رہا ہے کہ strongly agree with that, تو میں بھی ہم اس میں 5 کا again ہم score دے رہے ہیں. تیسرا ہماری statement ہے my pay is adequate to meet my necessary expenses. اس نے strongly agree نہیں کیا, اس نے صرف agree کیا ہے, تو again this is a positive statement. agree کیا ہے تو ہم اس کو 4 کا score دے دیتے ہیں. ہماری چوتھی اسٹیٹمنٹ ہے مائی ورک گیوز می اے سینس آف اکمپلشمنٹ. اب اس میں دیکھیے کہ دس از اے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ, لیکن اس میں رسپونڈنٹ جو ہے وہ ڈس ایگری کر گیا کہ اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے بٹ ہی از ناٹ ہیپی ود اٹ, دیئر فور وہ انہیپینس کی طرف گیا, ڈس سیٹسفیکشن کی طرف گیا. تو یہاں پر ہم اس کا جواب, اس نے ڈس ایگری کیا تو ہم اس کو 2 کا اسکور دے رہے ہیں. اسی طرح اگلا ہماری اسٹیٹمنٹ مائی باس از امپولائٹ اینڈ کولڈ, اینڈ دیٹس اے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ. اب اس نے کہا انڈیسائیڈڈ ہے, نیوٹرل ہے, تو اس کا درمیان کا اسکور جو ہم نے 3 رکھا تھا وہ ہم اس کو دیں گے. اسی طرح مائی جاب از اے ڈیڈ اینڈ جاب, دیٹس اے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ. اب نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کا اس نے کیا جواب دیا ہے, اسٹرانگلی ڈس ایگری. اس نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا, یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری جاب جو ہے ڈیڈ اینڈ جاب نہیں ہے, اٹس اے جاب جس میں موبلٹی ہو سکتی ہے, اور چونکہ موبلٹی ہو سکتی ہے دیٹ از ویری پازیٹیو اینڈ پرسن از سیٹسفائڈ ود اٹ. دیئر فور یہاں پر جو اس نے ڈس ایگری کیا ہے یہاں پر ہم اس کو ریورس کریں گے, کیونکہ اگر وہ 2 نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو دیٹ ول بیکم اے پازیٹیو. Therefore ہم یہاں پر اس کا جو رسپانس ہے دیٹس بینگ ریورسڈ. اس طرح سے اگر میں ساری اسٹیٹمنٹس کو دیکھوں تو اس میں ہم نے اس کو اسکورنگ کی ہے. اب اس کے ساتھ ہی جہاں جہاں کس نے جو بھی جواب دیا ہے اس کو ہم نے اسکور کر دیا, اور پہلے میں 5 ہے, دوسرے میں 5 ہے, 4 ہے, اور اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے یہ جو اسٹیٹمنٹس تھیں 23 اسٹیٹمنٹس فار ایگزامپل بنائی تھیں. اب 23 اسٹیٹمنٹس میں ہمارے رسپونڈنٹس نے رسپانسز دیے ہوئے ہیں, اور ان رسپانسز کو ہم نے اسکورنگ کر دی ہے. ہر اسٹیٹمنٹ پر جو اسکور ہے اس کی رینج ہے 1 سے لے کر 5 تک, اور ہم نے یہ بھی کیا کہ ہائر اسکور جو ہے that indicates high satisfaction, lower score جو ہے that indicates lower satisfaction. تو اس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس کی اسکور انڈیکس بناتے ہیں تو ایک رسپونڈنٹ جو ہے وہ کتنا اسکور لے سکے گا, منیمم کتنا اسکور لے سکے گا, میکسیمم کتنا اسکور لے سکے گا. چونکہ ہر اسٹیٹمنٹ کا اسکور 1 سے 5 ہے, اور
ٹوٹل نمبر آف اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ 23 ہیں, تو منیمم اسکور جو ہے وہ یہی ہوگا 23 اسٹیٹمنٹس ملٹیپلائڈ بائی 1 ایکولس ٹو 23. تو 23 جو ہے دیٹ ول بی دا منیمم اسکور آف اے پرٹیکولر رسپونڈنٹ. میکسیمم اسکور جو ہوگا وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ 5 میکسیمم لے سکتا ہے. 23 ہماری اسٹیٹمنٹس ہیں, 23 ملٹیپلائڈ بائی 5 دیٹ ول بی 115. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ کہ اسکور کی جو رینج ہے یا اسکور انڈیکس جو بنی ہے دیٹ رینج از فرام 23 to 115. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس اسکور کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں. اب ایک ہے کہ کس قسم کی ہمارے جو رسپونڈنٹ ہے جو ریسرچر ہے وہ کس قسم کا انالیسس کرنا چاہتا ہے, اس کے اوپر کس قسم کی اسٹیٹسٹکس اپلائی کرنا چاہتا ہے. اگر ہم سمپل فریکوینسی کی بات کر رہے ہیں تو وی کین سی کہ ہر اسکور کے سامنے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں, لیکن دیٹ مائٹ بیکم اے ویری بلکی کائنڈ آف سچویشن. اب اس رینج کو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں اس طرح سے کہ دیٹ اٹ بیکمز میننگ فل. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریسرچر اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے, 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے, 2 میں مثال کے طور پر کرنا چاہتا ہے تو مائٹ بی سیئنگ ہائیلی سیٹسفائڈ اور لیسٹ سیٹسفائڈ. اوکے, یا کہتا ہے سیٹسفائڈ ہیں یا ڈس سیٹسفائڈ ہیں. ویری ایزی ون وے کوڈ بی دیٹ وی ہیو لیٹس سے مین اسکور, اور مین کو اگر ہم بیلنسنگ پوائنٹ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ مین یا مین سے اوپر والے جو ہیں وہ ایک کیٹیگری بن گئی, مین سے نیچے والے جو ہیں وہ دوسری کیٹیگری بن گئی. اور چونکہ ہائر اسکور جو تھا وہ زیادہ سیٹسفیکشن میجر کر رہا تھا اور لوور اسکور لیس سیٹسفیکشن دکھا رہا تھا, تو وی کوڈ سے کہ مین اینڈ ابو والے جو کیسز ہوں گے دوز ول بی ہائیلی سیٹسفائڈ. مینز وہ کیسز, وہ ریسپونڈنٹس who will get a score equal to mean or more than that, they might be considered or they should be considered as highly satisfied, اور وہ جو ہیں جو mean یا mean سے کم لے رہے ہیں they will be considered as less satisfied. This is one way of doing it. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. اب اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن مین کے دونوں طرف لے کر دیٹ مائٹ بیکم 1 کیٹیگری, اور بیانڈ دیٹ ایک اس طرف چلی جائے ایک اس طرف, یہ بھی 3 بن سکتی ہیں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو 3 ایکول کیٹیگریز میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ لیٹس سے 115 از دی ہائیسٹ اسکور اور 23 از دا منیمم اسکور. 23 اور 115 کا کتنا ڈفرنس ہے اس کو آپ 3 پہ ڈیوائڈ کریں. تو جب ہم 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو وٹ ایور از دی آنسر اس کو آپ 23 پلس کریں, جو آئے گا دیٹ ول بی 1 کیٹیگری, اینڈ دیٹ از ہاؤ یو کین ہیو دا سیکنڈ کیٹیگری, اینڈ دیٹ از ہاؤ یو کین گو ٹو دی تھرڈ کیٹیگری. سو دس از ہاؤ, جیسے میں نے کہا کہ lower score will indicate the low job satisfaction and high score will indicate a high job satisfaction. لیکن اس کے بعد اس score کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ اگر let's say کوئی statistics ایسی استعمال ہو رہی ہے جس میں raw score ہی استعمال ہوگا تو پھر ہمیں اس کو different categories میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ہائپوتھیسس ٹیسٹ کر رہے ہیں اور 2 ویریبل ہیں, دونوں کے ہی را اسکور آپ لے کر اس سے وی کوڈ اپلائی اے پرٹیکولر ٹیسٹ لائک پیئرسنز آر فار ایگزامپل, اس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس سے وی ڈونٹ ہیو ٹو یوز, اور ہماری ہائپوتھیسس اس سے ٹیسٹ ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اس قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں استعمال کر رہے, we want to give some kind of
visual outlook to our findings, یا ہم ایک ہی ویریبل کی بات کر رہے ہیں, اسی کو ہم علیحدہ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ڈسٹریبیوشن کیا آیا ہے, یا اس کا کوئی بار چارٹ بنانا چاہتے ہیں, پائی چارٹ بنانا چاہتے ہیں. یہ بات ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. لیکن اگر ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں, دین وی could make categories. We could use this score index into different kind of categories, or we could classify that particular score index into number of categories. اور اگر ہم اس میں اگین کوئی ڈسکرپٹیو کائنڈ آف اسٹیٹسٹکس یوز کرنا چاہتے ہیں, تو دونوں ویریبل ہی اگر انڈیکس کے حساب سے ہم نے کنسٹرکٹ کیے ہیں, تو وی کوڈ کراس کلاسیفائی دیز ویریبلس, اور کراس کلاسیفیکیشن کے بیسس پر دین وی کوڈ ٹرائی ٹو test these our hypothesis, or we could try to look for the answer to the question which we have in mind. تو اس طرح سے ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں ہمارا جو ریسرچر ہے وہ جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ٹرانسفارم کرتا ہے, اس کو ماڈیفائی کر سکتا ہے, اس کو چینج کر سکتا ہے, اس سے نئے ویریبلس ڈیولپ کر سکتا ہے, کنسٹرکٹ کر سکتا ہے. دی آئیڈیا از ٹو ریچ سم میننگ فل کائنڈ آف کنکلوژنس, اور اگر اس میں ہائپوتھیسز کی بات ہے تو دین آئیڈیا از ٹو ٹیسٹ دیٹ پرٹیکولر ہائپوتھیسز. Or it's not only the data, actually it depends upon how do we analyze, and analysis ke on top of that we actually try to make interpretations, اور اس سے پھر ہمیں ملتا کیا ہے, what kind of conclusions do we draw. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اگلی ڈسکشن کے لیے ہم نیکسٹ ٹائم ملیں گے. تھینک یو ویری مچ.